بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں کہ میں نے اس میں محمد لکھا بہت چوما بہت۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے یہ دوست ہیں ظفر صاحب، جو اپنے 2 بچوں کو ادھر لائے ہیں اور یہ گجرات سے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے لیکچر سنا، تصویر میں نہیں دیکھی، آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ان سے، اور یہ تشریف لائیں درود شریف کی وجہ سے کہ میں بڑے دیکھے لیکچر وغیرہ باقی لوگوں کے، لیکن درود شریف آپ پڑھتے ہیں تو وہ درود شریف نے متاثر کیا۔ یہ درود شریف، درود و سلام جو ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ ان کی اپنی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا ہے تو وہ شخص دنیا میں ناکام ہے نہ آخرت میں ناکام ہے، دنیا اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ ہم سب کچھ یہ بینگ مسلم کہ نبی پاک سے سچی محبت کریں، درود اسلام پڑھیں اور صحیح معنوں میں ہم مومن کرانے کے حقدار ہوں۔ اسی طرح جو لوگ سادات سے محبت کرتے ہیں، سادات گھرانے سے محبت کرتے ہیں، وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سادات کے احترام نبی پاک کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، اگر میں ٹیچر ہوں تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں ٹیچر ہوں تو میں مسلمان ٹیچر ہوں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو یہ سوچے کہ وہ مسلمان اسٹوڈنٹ ہے، نام کے ساتھ مسلمان بھی لکھا ہوا ہے۔ ہم نے ایسے کام نہیں کرنے کہ دین اسلام پہ عرف آئے، ایسے کام کرنے کہ زندگی میں ہم فخر کر سکیں ہم مسلمان ہیں، دین اسلام کو ماننے والے، اور ہمارے کریکٹر سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ تو ان کی اپنی محبت ہے نبی پاک سے، جس کی وجہ سے یہ ادھر آئے ہیں۔ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو سر سکھاتے ہیں، پبلک اسپیکنگ بھی سکھاتے ہیں، لکھنے کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے۔ لکھنے کی اس لیے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ وہاں لکھنا بھی ہے، صرف بولنا نہیں ہے۔ اس طرح بولنے کی اس لیے پریکٹس کروائی، اچھا بولنا، اچھا بولیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ امپریس کسی کو کریں گے تب جا کے آپ کی سلیکشن ہوگی۔ اچھا بولنا، اچھا لکھنا اکثر میں کہتا ہوں ہمارے اسٹوڈنٹ کو نہیں آتا۔ نمبر تو بہت زیادہ دیے ہوتے ہیں، 90% نمبر، 80% نمبر، لیکن جب انہیں کہتے ہیں آپ بولیں آ کے ڈائس پہ تو 2 بولتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے، ایک تھوڑا فقدان رہ گئے اس حوالے تربیت کے حوالے سے۔ تو ہماری اپیل بھی ہے جتنے بھی حکومت کے اعلیٰ افسران ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی ریگولر پبلک اسپیکنگ کروائیں۔ تعلیمی اداروں کی میں بات کروں، اس طرح جس طرح پرائیویٹ اداروں میں کروائی جاتی ہے، تاکہ جب جو اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلیں، جس طرح ملٹری کا جہلم میں، مری میں، سوئی میں، اچھے اسپیکر وہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھے اسپیکر ہوں گے، اچھے لیڈر ہوں گے، اچھا بولنا آئے گا تو آپ ہر جگہ کامیاب ہے۔ صرف ضروری نہیں کہ آپ آرمی کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں، اچھا بولنا آئے گا تو آپ سول میں بھی کامیاب ہیں، صرف آرمی میں کامیاب نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں اپنے اسٹوڈنٹ کو پریکٹس کرواتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں آرمی نیوی ایئر فورس کے لیے ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں، تو ان کو اچھا بولنا سکھایا جاتا ہے۔ تو ابھی سب سے پہلے ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے عبدالرافع، یہ آئے گا، اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ ٹاپک اس نے خود ہی بتانا ہے کس ٹاپک اس نے بولنا ہے۔ آپ آ جاؤ بچے۔ Assalamu alaikum, sir. My name is Abdul Rafi. Sir, today my topic is try again and again. ہمیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جیسے اپنے سر نے لیکچر بھی دیا تھا پہلے کہ اگر آپ آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوتے، کیڈٹ میں یہ اور کہیں بھی جو فورسز ہیں اس میں اگر آپ سلیکٹ نہیں ہوتے تو آپ اگین اینڈ اگین اپنی ٹرائی کریں، اپنے آپ کو اپنی ٹرائی اگین کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اگر پھر بھی آپ نہیں ہوتے تو کوئی اور بھی فورسز نہیں ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، CSS اور بھی بہت جابس ہیں۔ تو اسی میں میرا ایک ٹاپک ہے کہ امیر تیمور تھا، میں شارٹ آپ کو بتاؤں گا ٹاپک، کہ امیر تیمور تھا ایک کنگڈم، اس کا تھا، بادشاہ تھا، تو بہت بڑی فورس تھی۔ تو وہ ایک بار نا جنگ کرنے گیا، تو اس کی آرمی تھی، بہت بڑا کنگڈم تھا۔ تو جب وہ ڈیفیٹ ہو گیا نا، مطلب ہار گیا اپنے دشمن سے، تو وہ آ کے نا ایک غار میں چھپ گیا۔ تو جب وہ غار میں چھپا، ماؤنٹین میں ہوتے ہیں غار، ٹھیک ہے نا، تو ادھر بہت سے انسیکٹ وغیرہ، اور انسیکٹ میں تھے ایک اسپائڈر تھا۔ تو انہوں نے، امیر تیمور نے اسپائڈر کو دیکھا، ایک اسپائڈر تھا، وہ اپنی مطلب کہ چڑھ نہیں پا رہا تھا، کیف پہ نا ایک ویب تھا، تو چڑھ نہیں پا رہا تھا، تو اس پہ بار بار ٹرائی کر رہا، تو امیر تیمور اس کو دیکھتا جا رہا کہ وہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے اور اوپر وہ اپنی ویب پہ پہنچ نہیں پا رہا۔ تو اس نے 9 بار ٹرائی اگین کیا، تو پھر بھی وہ نہیں پہنچ پایا۔ تو امیر تیمور نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہار نہیں مان رہا، بار بار
ٹرائی اینڈ اگین کر رہا ہے جی. تو وہ ان کو بڑے متاثر ہوئے دیکھ کے. تو جب 9 ٹائم اس نے کر لیا پر چڑھا نہیں پہنچ پایا, تو 10 ٹائم نا وہ 10ویں باری نا اوپر اپنی منزل پہ پہنچ گیا. تو جب پوچھا تو امیر تیمور بڑے اس کو دیکھ کے امپریس ہوئے, اور انہوں نے دیکھا کہ میں یہ اسپائڈر ہے ایک, بار بار اپنی مطلب اپنی منزل تک پہنچ نہیں پا رہا, لیکن وہ بار بار ٹرائی اینڈ اگین کر رہے. تو ان کے اندر ایک نیا سا ایک ہوپ آ گیا کہ میں نے بھی مطلب یہ کرنا ہے. اپنے آپ سے انہوں نے کہا کہ جب یہ چھوٹا سا انسیکٹ ہے تو یہ اپنے آپ کو مطلب کہ اپنی منزل کو تک چھوڑ جب تک جا رہا نہیں ہے, اپنی ٹرائی گین کر رہا ہے. تو اس نے انہوں نے جو کنگ تھے تھینک یو. اتنا ٹائم نہیں ہے. نیکسٹ آئیے اسٹوڈنٹ ہمارا جی, آپ آئیے. 2 منٹ ٹائم ہے سر, 2 منٹ. اب مجھے دوسری بھی ویڈیو دینی ہے مجھے سر, افتاباد والی. السلام علیکم. آج کا میرا ٹاپک ہے والدین کی عزت کرنا. ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنے والدین کی بھی عزت کرنا چاہیے. جو بندہ سوچتا ہے کہ میں آگے جانا چاہتا ہوں اور مجھے دنیا میں کامیاب ہونا ہے, تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعا لیں. والدین کی عزت کریں. جو بندہ والدین کی عزت کرے گا وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا. ایک منٹ ہولڈ کر دو. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو بندہ والدین کی عزت نہیں کرتا وہ ہمیں کامیاب نہیں رہے گا. ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین سے دعا لیں اور ان کا عزت کریں. جہاں بھی نکلیں گھر سے, ایسے نہیں ہے کہ ہم گھر سے دور جائیں تو والدین سے پرمیشن لیں. نہیں, ہمیں جہاں بھی جانا چاہیے تو پہلے والدین سے پوچھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کے راز کے مطابق, اور ان کی خدمت کریں. اگر وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ آئیے اسلام. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میرا نام محمد اسلان ہے. آج کا جو ٹاپک ہے مطلب پاکستان میں, ہمارا وطن پاکستان. میرا وطن پاکستان, اس کے 5 صوبے ہیں: بلوچستان, پنجاب, سندھ, KPK اور گلگت بلتستان. ہمارے پاکستان کا قومی جو زبان ہے وہ اردو ہے, اور اس کا جو قومی لباس ہے وہ ہے شلوار قمیض. تو ہمارے جو ملک ہے جو ایک اسلامی نام سے بنا ہوا ہے, پاکستان کا مطلب ہے یعنی پاک لوگوں کا دھرتی. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے ملک کا نام روشن کرو جتنا ہو سکے, اور دور تک مطلب کہ اسلام کا نام پھیلاؤ اور اپنا نام بھی پھیلاؤ. ٹھیک ہے, نیکسٹ آئیے. آپ آ جائیں. یہ لینا چاہیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمانان گرامی, قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. آج کا میرا عنوان انسان کی خواہشات. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں. انسان کی ایک خواہشات پوری ہوتی ہے, انسان کے اندر دوسری خواہشات اسی وقت ابھرتی ہے. انسان کی جوں خواہشات پوری ہوتی ہیں اسی طرح انسان کے اندر خواہشات بڑھتی ہیں. انسان کو اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے, زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو انسان کو ایک محدود خواہشات رکھنی چاہیے. انسان کے اندر وہ سوچ ہو جو کامیابی والی ہو, جو ہمارے لیے کامیاب ترین ہو. انسان کو زیادہ فضول خواہشات نہیں اختیار کرنی چاہیے. اگر ہمیں خوشحال زندگی گزارنی ہے, ہمیں خوش زندگی گزارنی ہے, تو ہماری جو خواہشات ہیں وہ محدود ہونی چاہیے. والسلام. تھینک یو. یلو بیلٹ ہے بیٹا. السلام علیکم. میرا نام دانیال فیض ہے اور میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے ٹیررزم. ٹیررزم از اے big national issue which is faced. Terrorism is a big issue which is faced by the whole world. دہشت گردی ٹیررزم یہ ہے کیا اور یہ کب شروع ہوئی؟ ٹیررزم جو ہے اس کا زور دنیا میں سب سے پہلے بڑا 9/11 جو ٹوین ٹاور ہیں ان پہ اٹیک کے بعد. ان ٹوین ٹاورس پہ اٹیک کے بعد ٹیررزم اٹیکس جو پوری ورلڈ میں ہو رہے تھے بہت زیادہ. اس کے علاوہ اگر پاکستان میں ٹیررسٹ کے اٹیک دیکھے جائیں وہ بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں. سوسائڈ بامبرز جو ہیں
उनका ज़ोर बहुत ज़्यादा है। ATS में जो अटैक हुआ टेररिस्ट का, और इसके अलावा हमारी जो आर्मी है वो टेररिज्म को हमारे मुल्क से ख़त्म करने के बहुत से ऑपरेशन कर रही है, जैसे ज़रब अज़ब वगैरह। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप बोलिए। ये सारे नए भाई हैं। अभी इनको कितने दिन हुए आपको? पहली दफ़ा बोला ये भाई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आज़ैन हयात है और आज मुझे जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है कि हमें दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसकी एक छोटी सी एक ये कहानी है कि एक लड़का अपने उस्ताद के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे बताएं कि मैं अपने दिमाग को कैसे रोक सकता हूँ, मतलब ख्वाहिशात पे, और दूसरों से मदद ना हासिल करूँ। तो वो उनको कहते हैं कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, आप अपने भाई के पास, बड़े भाई के पास जाओ और उनसे यही बात करो। वो अपने बड़े भाई के पास जाता है, उनसे कहता है, वो कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, तुम जाओ अपने दूसरे भाई के पास और उसी से यही बात करना, वो आपको बता देगा। पर वो अपने दूसरे भाई के पास जाता है, उससे भी यही बात करता है। वो कहता है कि मैं भी अभी मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं बात कर सकता, तुम अपने उस्ताद के पास क्यों नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं मालूम करते। तो वो वापस अपने उस्ताद के पास जाते हैं और उनके आगे कंप्लेन करते हैं कि मुझे दोनों भाइयों ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और आप मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उसके उस्ताद उसको कहते हैं कि तुम सबसे बड़े अहम को, दोनों ने तुम्हें जवाब दिया लेकिन तुम उस पर गौर नहीं कर रहे। इसी से हमें ये पता चलता है कि हमें दूसरों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को अपने जहन से, जहनी ताकत से, अपनी सोच से, इन सब से लड़ना चाहिए और उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए, क्योंकि इंसान को खुद को मालूम होता है कि वो कितना, क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है और वो कितना सोच सकता है, उसको किस तरह हल कर सकता है, ना कि दूसरों पर वो डिपेंड करे कि वो मेरे लिए अच्छा सोचेगा, वो मेरे लिए अच्छा करेगा सारा। ऐसे अच्छा है कि बंदा वो सब कुछ खुद करे, इंसान जिस पे सेटिस्फाई हो वही बंदा काम करे, ना कि दूसरों पर इंसान करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। कौन आएगा? वॉलंटियर कोई इससे बेहतर बोलो, दूसरा इससे बेहतर बोलो, इसमें प्रैक्टिस होगी ना। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो एक अजीम शख्सियत है जिसका नाम टीपू सुल्तान। ये वो शेर है जिसको तारीख़ आज भी रंगीन अल्फाज में लिखती है। टीपू सुल्तान 20 नवंबर 1750 को पैदा हुआ। इनके वालिद का नाम हैदर अली और वालदा फातिमा फ़ख्रुन्निसा। ये वो शेर है जिसने 15 साल की उम्र में अपनी पहली जंग लड़ी और कुछ हज़ार सिपाहियों के साथ इसने लाखों कैदी कैद किए। इसकी तारीख में जाएं तो इसको बहुत से फ़नून के ऊपर काबिलियत हासिल थी, जिसमें तलवारबाजी, तीरंदाजी और काफ़ी नॉलेज, जैसे इसने फ्रेंच सीखी हुई थी। इसने अपनी उम्र में 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी हैं और ये वाहिद सुल्तान था जिसने मैसूरियन रॉकेट बनाया था। ये वो रॉकेट था जिसके एक साइड पे तलवार लगी हुई थी और दूसरी साइड पे बारूद भरा जाता था और इसकी रेंज 1 किलोमीटर से 1200 मीटर तक थी। शुक्रिया। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन देनी है, वो बोले इन्फॉर्मेशन देनी है। जी बेशक। 1200 किलोमीटर। नेक्स्ट कौन आएगा? क्या बोलिए? शाबाश, डरो मत। अच्छा, कैमरे को फेस किया, उसने आप उनको फेस कर लोगे। उसकी उम्र आएगा सही खड़कानी इसमें। अज़ीज़ान ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसद रियाज है और मैं चकवाल से तल्लुक़ रखता हूँ। आज जिस मौजू पर मुझे बात करने का मौका मिला है वो है पाकिस्तान है तो हम हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। कई माओं ने अपने बेटे खोए, कई बच्चों ने अपने वालिदैन को खोया। तकरीबन 1 सदी की मेहनत के बाद और कुर्बानियों के बाद हमारा ये वतन हमें मिला। इसलिए हम पर भी फ़र्ज़ है कि इसकी सलामती और तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें। और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है वो हमारे नौजवान तबके पर होती है, क्योंकि
جو پاکستان کو دنیا میں ایسے ممالک کی حیثیت حاصل ہے کہ جس میں نوجوان نسل سب سے زیادہ ہے. تو نوجوان نسل کو آرام پسند نہیں بلکہ محنت کش ہونا چاہیے، کیونکہ اقبال کا شعر ہے کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبدوں پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چڑھاؤں میں. تو اس سلسلے میں میرا یہی پیغام ہے کہ پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان کو چھوڑ کر یکجا ہو کر پاکستانی بن کر محنت کریں اور اپنے وطن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. جی نیکسٹ آ جائے پروفیسر والی. اچھا بولتا ہے بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے ناکامی کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ناکامی ہمارے پاس کیوں آتی ہے؟ ناکامی ہمارے پاس بہت ساری وجوہات ہیں. ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں جو ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں، ہم اس لائن پہ نہیں چلتے، ہم اس راہ سے ہٹ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ ہمیں غلط راستے پر لے کے جا رہی ہیں. اور اسی طرح بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ناکامی ایک ایسی چیز ہے، اگر اسے ہم نمٹنے کی کوشش نہ رکھیں تو ہم بالکل تباہ ہو سکتے ہیں. ہماری جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے آج کل بہت زیادہ جذباتی ہو رہی ہے، اور جیسا کہ اگر آپ تھوڑا سا ناکام ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ہمت ہار جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہادری، دلیری، شجاعت سے کام لیں اور ایسی کیریئر کاؤنسلر کے پاس جائیں جو ان کو سیدھی راہ پہ بتائیں. ہم ایسے ہے کہ ہم جب سے پاکستان تھوڑا ایڈوانس ہوا ہے ہم ایک ہی لائن پہ چلتے جا رہے ہیں. ہم کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے پاس تیسری چوتھی فیلڈ میں کیا آ رہا ہے. ہم اسی لائن پہ چلتے جا رہے ہیں جس لائن پہ ہر کوئی چلتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف جو بھی ہمارے پاس جابز آ رہی ہیں ان میں جائیں. ہم ایک جو ہمارا پیچھے چلا جاتا ہے اسی کے پیچھے ہم چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اس چیز کی صلاحیت تھی تو وہ اس کے پیچھے گیا ہے. وہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں، ہم اس سے ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے جو ہے ہمت ہار جاتے ہیں. تو پھر ہم ایک دوسرے کو ایسے برا کہتے رہتے ہیں کہ ایسے ہم نے کرپشن کر لی، یہ ہو گیا، سفارش چلی. سفارش وغیرہ سے کچھ نہیں چلتا. صرف جو بھی ہے وہ اپنے بلبوتے پہ، اپنی ہمت پہ خود جاتا ہے، لیکن ہم اس لائن کے پیچھے، اس دوڑ میں پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، دوڑ میں پیچھے جانا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اندھے دھند اگر کوئی کنویں میں گر ہے تو ہم اس کے پیچھے چھلانگ لگا دیں. اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہیں تو تب آپ اس چیز کے لیے کمپیٹ کریں. اگر نہیں ہے تو آپ اسے کام کر لیں، لیکن آپ اس لیول پہ زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو آپ سے کم لیول پہ جگہ کام نہیں کر سکتا. تھینک یو. نیکسٹ عمر. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Umar, and today the topic of my speech, which I am going to deliver, is my aim of life. Everyone has its own aim to become true, but my aim is to become a commissioned officer in Pakistan Army. I want to serve my country in a best way. So for this, I have the ability to become a commissioned officer. Like I have that kind of ability which an army officer have. Like he has the ability to take right decision in short period of time. He had the ability to lead the country in a best way. So for this, I come here for preparing myself for commissioned officer. Thank you. جی نیکسٹ جیسے بھی آ رہی اپنا ویکسن کرو. نیکسٹ کون رہ گیا؟ جی ساجد پیچھے بیٹھے ہوئے. انگلش میں بولنا بچے، انگلش میں. آج تو واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کس پہ؟ ہارون رشید والا واقعہ سر. چلو سنائیں. میں آپ کے سامنے ہارون رشید وہ ایک بزرگ تھے، وہ بادشاہ تھے. میں اس کے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. وہ ہے استاذ کی عزت کے بارے میں. ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے. اس کے ایک استاذ آتے تھے مسجد میں. اس استاذ نے وہ ہارون رشید 2 بیٹے کو پڑھاتے تھے. ایک دن ہارون رشید نے دیکھا تھا کہ وہ 2 بیٹے کے استاذ آیا. استاذ کے جوتے اٹھانے پر اس کے 2 بیٹے نے جھگڑا کرتے تھے. ہارون رشید آیا، وہ 2 بیٹے دیکھے کہ استاذ کی جوتی اٹھانے پر جھگڑا کرتے تھے. اگلے دن اپنی دربار میں سوال کرتے تھے کہ سب سے زیادہ عزت کس کی ہے. سارے دربار اکٹھا کیا، جمع کیا، اور سارے درباروں نے کہا کہ سب سے زیادہ عزت آپ کے ہے، بادشاہ کی سب سے زیادہ عزت ہے. لیکن ساروں نے یہ جواب دیا ہارون رشید کے. لیکن ہارون رشید نے پھر وہ بعد میں یہ جواب دیا کہ سب سے زیادہ عزت اس استاذ کے
جس کی جوتی اٹھانے پر میرے بیٹے فخر اور خوشی محسوس کرتے تھے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی استاذ ہو اس کی عزت کرنا چاہتے, اپنی کتاب کی عزت کرنا چاہیے, آپ جدھر جہاں پڑھتے ہو اپنی ادارے کی عزت کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. تھینک یو. نیکسٹ بڑے گراؤنڈ سے بچے جو آ جائے. My name is Sayyid Tarwa Shah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے سید طاہر شاہ اور میں ڈسٹرکٹ بڑگرام سے ہوں. آج میں اس ٹاپک کے بارے میں میرا ٹاپک آج یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں PhD بھی کیے اور وہ آج کل ریڈی بھی چلا رہی ہے. اس کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں آپ, کیونکہ وہ لوگ ٹیچروں کی بے عزتی کرتی ہے. جب اسکول جاتی ہے نا تو ٹیچروں کی بے عزتی کرتی ہے, اسی وجہ سے وہ آج کل ریڈی چلا رہی ہے. اس ساری آپ جا کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر لیں. عمران خان اپنے اسپیچ میں کہتے ہیں نا, اگر آپ جائیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم حاصل کریں, ڈبل PhD حاصل کریں, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کی سوچ ہونا چاہیے, آپ کی ارادہ پر ہونا چاہیے. تھینک یو. السلام. نیکسٹ آ جاؤ. اور السلام علیکم. میرا نام عبداللہ ہے اور میں عبدالباد سے. حوصلہ ملتا ہے نا, آپ دیکھتے ہو کوئی نہیں بول رہا ہے صحیح. حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ بھی صحیح نہیں بولا, ایک پروفیسر تھوڑا صحیح بولا ہے, باقی کوئی لطف نہیں آیا. یہ بھی یہاں کی ہے. چلو جی کہہ رہی ہیں. میرا نام عبداللہ ہے اور میں عبدالباد سے تعلق رکھتا ہوں. اور آج میں آپ کو وقت کی پابندی کے بارے میں بتاتا ہوں. ہر کام وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے. ہمیں ہر کام وقت کی پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گزرے ہوئے وقت پر افسوس کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وائی کے لیے بناتے رہتے ہیں لیکن کرتے کچھ بھی نہیں ہیں. اسی طرح دیکھیں تو ہمیں کائنات بھی وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے. سورج چاند ستارے اور اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں اور دن رات اپنے وقت پر آتی ہے. اور اسی طرح موسم اپنے وقت پر تبدیل ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور دعا اور اچھی خوراک کھانے سے کوئی صحت تو واپس آ جاتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اس لیے ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے. تھینک یو. نیکسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سید نعیم شاہ ہے. آج میں جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا وہ ہے اگر ہم جو بھی کام کریں اس کے لیے مائنڈ سیٹ کریں. جس طرح آپ لوگ آئے ادھر کہ آپ لوگوں کا سوچ ہے کہ ہم سارے آرمی آفیسر بنیں گے, تو اس کے لیے آپ کیا کریں. ایسا نہیں کہ آپ ادھر آئے آرمی کے تیاری کے لیے اور آپ کہیں اور کام کریں. جو بھی کام کریں ہم اس کے لیے مائنڈ سیٹ کریں. اگر ہم ایک مثال دیں گے کہ اگر آپ باہر جا کے اور ایک رکشے والے کو بتائیں کہ مجھے جانا ہے, وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے, تو آپ کہیں گے کہ جانا ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے. آپ نے مائنڈ سیٹ نہیں کیا ہے. اگر آپ جو بھی کام کریں اس کے لیے مائنڈ سیٹ کریں پھر آپ آگے کامیاب ہوں گے. تھینک یو. گجرات کیسے اپنے اسکول کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم. مائی نیم از شادین ہاور, son of Havar Iqbal. I belong to Gujarat, Fatehpur. My school name is Allied School Fatehpur campus. I am Hafiz Quran. I am complete my study of Quran Pak from Bokan Sharif. And چلو ٹھیک. نیکسٹ آج بچے ان کے ساتھ دوسرا جو بچہ ہے. السلام. السلام علیکم. میرا نام عبد الرحمان ہے. میرے پاپا کا نام ظاہر اقبال ہے. اور میں نے میٹرک میں 80% نمبر لیے اور میں نے میٹرک لائٹ اسکول فتح پور کیمپس سے کیا ہے. اور میں نے قرآن پاک پورا حفظ کیا اور میں نے پورے 2.5 سال میں قرآن پاک حفظ کیا اور میں نے قرآن پاک حفظ بوکن شریف گجرات سے کیا ہے. ابھی جب پیچھے لے بچے پبلک اسپیکنگ کے لیے, چونکہ یہ سارے جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں, بچے ہچکچا رہے ہیں.
हिचकिचा रहे हैं, थोड़े सहमे हुए हैं और इतना अच्छा नहीं बोल रहे जितनी तवक्को की करनी चाहिए इन बच्चों से। इसकी वजह रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि अभी इनको इतने दिन नहीं हुई, यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है। और ये वीडियो आपने देखनी है बाद में अपनी, और तो मैं ये प्राइवेसी में प्राइवेट कर दूँ, हो सकता है बाद में ऑनलाइन करूँ इसको, और हो सकता है अभी अपलोड हो जाए रात को, कोई पता नहीं है मेरा। तो ये आपने महीने के बाद इस वीडियो को देखना है, इंप्रूवमेंट खुद नज़र आएगी। इस तरह बाद बच्चे फिजिकल में आते हैं बिल्कुल वीक होते हैं, आप समझते हैं कि हम बड़े तकड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड में उतरते हैं पता चलता है, फिर पता चलता नहीं मैं तगड़ा नहीं हूँ, दूसरा बच्चा मेरे से ज़्यादा तेज आगे जा रहे हैं। मिलिट्री का जेलम में मैं अक्सर जिक्र करता हूँ मिलिट्री का जेलम का, तो उधर हमारे पास आई थी माएँ शिकायत लेके कि APS में तो हमारा बच्चा फर्स्ट आता था, अभी तो सबसे नीचे चला गया। उन्हें मैं कहा था कि उधर APS में ये तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे करीम आई हुई यहाँ पे, कंपटीशन तो यहाँ पे है इनका। तो ये है कि आपने मैदान में उतरना है, इनके लिए अप्रिशिएट हम इन बच्चों को इसलिए करते हैं, इधर आ तो गए हैं ना, पार्टिसिपेट तो उन बच्चों से बहुत बेहतर हैं जो घर में बैठे हैं सिर्फ ख्वाब बुनते रहते हैं, कुछ कर तो रहे हैं ना, कुछ तो उनका आइडिया है, कुछ हिम्मत कर रहे हैं, बाद में इनसे प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, यही बच्चे का अच्छा बोलना सीख जाएंगे। और स्टूडेंट हमारे इस तरह प्रैक्टिस से आते हैं, फिजिकल जो वीक है प्रैक्टिस करेगा, ना करने से कुछ करना बेहतर है, ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इसलिए आप लोग माशाल्लाह आए हैं, सबको मैं इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ और सबको अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोगों ने माशा जैसे भी बोला है यहाँ आगे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं। इस तरह बहुत बच्चे कहते हैं अप्लाई के लिए, जिस तरह आप कह रहे हैं सीट का, प्रैक्टिस करते रहो यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस आप कहीं भी नाकाम नहीं होने देगी। अभी आप अगर इधर नहीं कामयाब तो कहीं और निकल जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे। और ये तो हर जगह पब्लिक स्पीकिंग काम आनी है, GK हर जगह काम आना है। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक वकील साहब ने बेटा इसलिए मेरे पास यहाँ भेजा हुआ था, आर्मी में उसकी नहीं ख्वाहिश थी कि बेटे को आर्मी में भेजें, कि चलें कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, इसके अंदर बोलने का फ़न आ जाएगा और इसका जर्नल इसका वसी हो जाएगा। और ये चीज़ें होती हैं मैन, जहाँ भी आप जाएंगे इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए, GK आपको वसी होना चाहिए, अच्छा बोलना आना चाहिए। और ये चीज़ें आपके अंदर हैं, फिर आप ड्रेसिंग ठीक हो, ठीक है, बात करने का अंदाज़ ठीक हो, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हैं, हर जगह कामयाब हैं। तो इसलिए वो ज़रूरी नहीं बच्चे जो इधर आते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए ही आते हैं, बल्कि ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनके पेरेंट्स आगे देखते हैं, अगले सोचते हैं कि मेरा बच्चा जो है कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंस अगर आता है आपके अंदर मौजूद है तो आप कामयाब हैं। नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। स्विमर बनना चाहते हो तो आप जब तक स्विमिंग पूल में कूदेंगे नहीं कैसे स्विम कर सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अच्छा नहीं बोले, मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखेंगे, मज़ीद आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या होंगे, ग्रो करेंगे और आपके अंदर वो जो कमी है वो पूरी होती चली जाएंगी। तो अपने जो हमारे दोस्त हैं जो सुनते हैं वीडियो को, तो उन बच्चों को अपने अप्रिशिएट करने बजाय गलत कमेंट करने के, गलत बात करने की अच्छी गुफ्तगू करनी चाहिए। उससे बेहतर है कि आप गलत बात ना करें। तो इसलिए इन बच्चों को अपने आपसे बेहतर हैं जो स्टूडेंट नहीं आते, उनसे तो बेहतर हैं यहाँ के पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं कम से कम। इसलिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, हमें देखें, जो कैडेट कॉलेज में छुपे रहते हैं, 5 साल कैडेट कॉलेज में छुपा रहेगा, जब भी उसकी बारी आएगी स्पीच की, डिक्लेमेशन की, डिबेट की, पब्लिक स्पीकिंग की, उसने छुट्टी ली होगी। आखिर कब तक ही छुपते रहेंगे? कभी नहीं कभी मंजराम पे तो आना है, आपने ज़्यादा सर्विस करनी है, आगे जाना ज़िंदगी में, आपका इंटरव्यू होना है, वहाँ से पब्लिक स्पीकिंग करवाते हैं। और ISB में तो ये चीज़ मस्ट है, लेक्चरेट क्या पब्लिक स्पीकिंग है, डिस्कशन क्या पब्लिक स्पीकिंग है। तो इसलिए आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करें, बजाय इसके जाने के आप पार्टिसिपेट करें, अच्छा पार्टिसिपेट करें, प्रिपरेशन करके आएँ। अभी आप लोगों को तैयारी नहीं किया ऐसा लग रहा है, ऐसे आए बस खड़े हो गए यहाँ, क्यों नहीं की? सेंटर में मुहर्रम की छुट्टी आ गई, वो ज़हन बना, पहले आने के अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे आप लोग, इससे पहले वीडियो देखें, बेहतर आपने पार्टिसिपेट किए। तो इसलिए डेली आपने जो भी टॉपिक चुनना है पहले प्रिपरेशन करें, अच्छे तरीके हर चीज़ को सीरियस लिया करें, ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। फिर आपने पॉइंट्स लिखने हैं, अपने साथ ज़बान नहीं बोल सकते, कागज़ पे एक पॉइंट्स लिखें। बाबा जी मैंने मना किया कागज़ पे आपने लिख के नहीं ले जाने, ठीक है, मेरी तो परमिशन है, आप पॉइंट्स लिख सकते हो। पॉइंट्स लेके एक सीक्वेंस के साथ चलें, उन पॉइंट्स को लेके साथ साथ चलें। पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं, फिर आप उसके अंदर जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं। लेकिन जो भी आप बोलोगे, गुफ्तगू करोगे, लेक्चरेट हो, डिस्कशन हो, आपकी जो गुफ्तगू है फुल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं, फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। कोई ना कोई आपने नई इन्फॉर्मेशन देनी है, और इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक आपकी सर्च ना हो। इसलिए सर्च करें, सामने लाइब्रेरी मौजूद है, यहाँ पढ़ें, कोई भी टॉपिक आप कंप्लीट तैयारी करके और 2 मिनट में उसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करने में। यही तो कमाल है कि 2 मिनट में आप गुफ्तगू कैसे ख़त्म करते हो, कैसे स्टार्ट करते हो, कैसे ख़त्म, पता 2 मिनट बंदे को चल जाते हैं। इसलिए आप सही तैयारी करें। फिर डाइस पे जब खड़े होते हो, बजाय आप ऐसे खड़े होने के, ऐसे खड़े होंगे, ऐसे पकड़ो ना डाइस को, कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे डाइस को पकड़ लो, इससे क्या आएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। फिर आई कॉन्टैक्ट नहीं है,
آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو میں ایسے نہیں بناتا ہوں. میں اگر کہتا ہوں کہ آپ یہ غلطی ہے آپ کہیں گے ویسے ہی میں سب کہہ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ آئی کانٹیکٹ کیسے ہے آپ کو. کوئی اوپر دیکھ رہا ہے کہ کوئی نیچے دیکھ رہا ہے. آپ ادھر دیکھیں، آڈینس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. آڈینس کی طرف دیکھ کے آپ گفتگو کرنے کی پریکٹس کریں. نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کریں. اس کے علاوہ آواز کی ٹون وہ ٹھیک نہیں ہے. میری آواز بھی دیکھو، اپنی آواز بھی سنو. آواز بالکل ہچکچا کے شرما کے گفتگو کر رہے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. گفتگو کریں جنرل مشرف جس طرح گفتگو کرتے ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں. طارق پیر زادہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں، جاوید چودھری جس طرح گفتگو، قاسم علی شاہ جس طرح گفتگو کرتے ہیں. ان لوگوں کو آپ سنا کریں، اچھے لوگوں کو سنیں گے تو آپ اچھا بولو گے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا. اچھے اسپیکر ہونا چاہیے. بعض جگہ اچھا بولیں گے نا، جب آپ اچھی ڈسکشن کر لیں گے، یہ بہت سی چیزوں پہ وہ پردہ ہو جاتے ہیں. اگر نمبر آپ کے کم ہے، ڈسکشن آپ نے اچھی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اگر جی ٹی او ٹاسک آپ نے اچھی نہیں کی، ڈسکشن آپ نے اچھی کر لی ہے، اچھا بول لیا، تو ایک دم اس کا ذہن چینج ہو جائے گا. اور یہ جو لیکچریٹ ہے، یہ ڈسکشن ہے، بہت ہی اہم ہوتی ہے. یہ اس سے بندے کا پتہ چل لیڈرشپ کوالٹی آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنی لیڈرشپ کوالٹیز ہیں. تو یہاں سے سامنے منظر عام پہ کوالٹیز آ جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے اس کی پریکٹس کریں. آئی کانٹیکٹ بھی ٹھیک رکھیں، آواز کی ٹون بھی ٹھیک رہیں، باڈی لینگویج بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اور ایک جذبے کے تحت بولو کہ واقعی اس ٹاپک میں آپ ڈوب گئے ہیں. اس ٹاپک میں کیا ہو گئے ہیں؟ آپ ڈوب گئے ہیں. دوسروں کو ایسا کریں، گھیر لیں اپنی طرف، سوچ کان کھول کے لوگ سنیں. جب کرتے ہیں ڈکلیمیشن میں اسپیچ کرتا ہے، تالیاں بجوائی نہیں جاتی. ایسی جگہ پہ جا کے اسٹاپ کرتے ہیں کہ دل کا زور سے تالی بجائیں، آٹومیٹک جسم مطلب کرتے تالی کی طرف جاتا ہے. تو وہ کیفیت آنی چاہیے آپ کے اندر. یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اسپیچز کریں، بلکہ آپ نے مختصر سا لیکچر دینے اتنا امپریس ہو، نالج فل ہو، اگلا کہے واقعی اس کی تیاری اچھی ہے. تو اس کی بچے پریکٹس کریں. جتنے آپ بچوں کو ٹاپکس دیے ہیں، ٹاپکس آپ لکھیں. ایک ٹاپک اس بچے نے آج کیا، اسی ٹاپک کوچنگ میں بولوں گا، اس سے بہتر بولوں گا. تو بولیں گے تو آپ کے اندر پریکٹس آئے گی. پریکٹس کرو گے تو آپ کے بولنے کا فن دونوں لازم و لزوم ہے. بولو گے نہیں پریکٹس نہیں ہوگی، پریکٹس نہیں ہوگی بولو گے نہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے آپ لوگوں نے کہ پریکٹس کریں اور بولیں. پریکٹس بھی کرنی ہے آپ نے. کدھر پریکٹس کرنی ہے؟ اپنے روم میں پریکٹس کریں، چھت کے اوپر پریکٹس کروں. پھر ادھر اچھا بولیں، شیشے کے آگے بولیں. پھر کرتے رہو گے انشاءاللہ آپ کا اچھا بولنے کا فن آ جائے گا. اچھی گفتگو جو ہے یہ بہت ضروری ہے، نالج فل گفتگو. اور پھر ایسا آپ نے بیہیو کرنا ہے کہ واقعی لگے کہ واقعی ایک لیڈر آ گیا ہے، لیڈر بول رہے ہیں گفتگو. میری دیکھیں آواز سن کے یہ لوگ آتے ہیں. جتنے آپ لوگ میکسیمم بچے آتے ہیں، میری بہتر تو سمجھ نہیں آ رہی، آواز سن کے آتے ہیں. ملاقات تو بعد میں ہوتی ہے، ملتے تو بعد میں نا. تو آواز آپ کی اتنی اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی آپ نے کرنی ہے، پریکٹس سے کرنی ہے. یہ تو نہیں کہ میں شروع سے ایسا ہی تھا، وہ پریکٹس کر کر کے بہتر ہو گیا. قاسم علی شاہ سے پوچھنا کیسے اس نے اتنے اسپیچ شروع میں وہ بھی ایسے تھا، پریکٹس کی اس نے. ابھی جب اس کا کلپ لازمی ہم سنتے ہیں. تو اس لیے جتنے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پاکستان آرمی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز آفیسر، تو آفیسر کے بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے بولنے کی، اچھا بولنے کی. سی او ہوگا تو بولے گا ظاہر ہے. تو اس لیے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. جو بچے ابھی آئی ایس بی کے میرے پاس دوبارہ آپ نے رابطہ کرنا ہے رات کے وقت، ٹھیک ہے. تو اس کے ہم دیکھنے جتنے ٹیسٹ دیے نا ہم وہ ساتھ یہاں پریکٹس کریں گے. رات کو 10 بجے میرے سے رابطہ کرنا ہے، جو آپ دونوں لڑکے ہیں. باقی جو کیڈ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دونوں نماز پڑھ کے پھر میرے پاس آپ لوگوں دونوں نے آنا ہے. سلیبس میرے پاس پڑھا ہوا ہے، اس کی آپ کاپی کریں، جیسے تیاری کرنی ہے آپ نے صحیح طریقے سے. لاسٹ میں پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.